بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری یا مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات بتا کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی کو مت بتانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ایسے اخلاق کہ تمہارے بچے تمہارے بعد تمہیں گالی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ میں نے خالص اور بے پناہ محبتیں صرف میتوں پر ہی نچھاور ہوتی دیکھی ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، مگر یاد رکھو دوست دشمنی پر اتر آئے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر خوبی اور خامی سے واقف ہوتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنی کمی خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کی کمی دنیا دیکھتی ہے۔ موتی اگر گندگی میں بھی گر جائے تو موتی ہی رہتا ہے، گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جھوٹا انسان زیادہ شور مچاتا ہے تاکہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خوش ہونا ہو تو تعریف سن لیا کریں، اور اگر بہتر ہونا ہو تو تنقید سن لیا کریں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا لگتا ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ انسان کو لوگوں پر امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی جب دھوکہ ملے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ غصہ کرنا کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے، بے شک غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے،
اور جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر معافی مانگ لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ سخت کلامی سے نرم دل لوگ بھی پہاڑ کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جتنا پیتا جائے گا اس قدر پیاس بڑھتی جائے گی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ انسان پر بہت بوجھ ہوتے ہیں اور سب سے بڑا بوجھ غرور اور تکبر کا بوجھ ہے۔ ہم اکثر خود ہی فیصلے کرتے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ کیا عجیب حالت ہے کہ پہلے لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور آج لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ بنائیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ باز ہے کہ ساری منصوبہ بندی میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ مایوسی بہت بڑی ظالم چیز ہے۔ اگر انسان اس میں ایک مرتبہ چلا جائے تو وہ زندہ ہی مردہ ہو جاتا ہے۔